پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا پر نئی پابندیاں کیوں لگائی ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی انٹرنیشنل جرنلسٹ یا کسی انٹرنیشنل نیوز ادارے جیسے کہ BBC، رائٹرز، AFP، الجزیرہ یا کسی اور ادارے کا صحافی پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر رپورٹنگ کرنا چاہے تو اب اس کے لیے یہ پہلے جتنا آسان نہیں ہوگا۔ پاکستانی حکومت نے نئے فارن میڈیا فیسیلیٹیشن گائیڈ لائنز انٹروڈیوس کرائے ہیں، جن کے تحت اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے علاوہ ملک کے دوسرے حصوں میں رپورٹنگ کرنے کے لیے پہلے سے سرکاری اجازت لینا ضروری ہوگی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان قواعد کا مقصد غیر ملکی میڈیا کی سرگرمیوں کو منظم کرنا اور نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس فیصلے نے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ پابندیاں ابھی کیوں لگائی گئی ہیں؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پاکستان کی حالیہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کو بھی سمجھنا ہوگا۔ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان کو ٹیررزم، پولیٹیکل کانفلکٹ، پروٹیسٹ اور بارڈرنگ ایریاز میں کنفلکٹ جیسے کئی چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے پروٹیسٹ نے بھی عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی۔ بین الاقوامی نیوز اداروں نے وہاں سے ایسی فوٹوز اور رپورٹس دنیا تک پہنچائیں جو پاکستان کے اندر بھی بڑے پیمانے پر زیر بحث رہیں۔ آج کی دنیا میں صرف جنگیں ہی نہیں لڑی جاتی بلکہ نیریٹو کی بھی جنگ ہوتی ہے۔ ہر ملک چاہتا ہے کہ دنیا اس کے بارے میں کیا دیکھے اور کیا سمجھے۔ اسی لیے بہت سی ریاستیں معلومات کے بہاؤ یعنی فلو پر زیادہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پاکستان بھی یہی موقف اختیار کرتا ہے کہ حساس علاقوں میں غیر ملکی صحافیوں کی نقل و حرکت کو منظم کرنا نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی، حساس فوجی انسٹالیشنز اور غلط معلومات یا ڈس انفارمیشن جیسے خطرات کے پیش نظر ایسے اقدامات ناگزیر ہیں، لیکن دوسری جانب صحافتی تنظیمیں، انسانی حقوق کے کارکن اور آزادی صحافت کے حامی ایک مختلف موقف رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کسی صحافی کو کسی علاقے میں جانے کے لیے پہلے حکومت سے اجازت لینی پڑے تو اس سے آزاد رپورٹنگ متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر اجازت دینے یا نہ دینے کا اختیار مکمل طور پر ریاست کے پاس ہو تو ایسے واقعات جو عوام کے لیے اہم ہوں ان کی انڈیپینڈنٹ کوریج مشکل ہو سکتی ہے۔ یہ ڈسکشن صرف پاکستان تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ دنیا کے کئی ممالک جیسے کہ چائنا، رشیا، انڈیا اور اسرائیل بھی مختلف اوقات میں نیشنل سیکیورٹی یا سینسٹیو علاقوں کا حوالہ دے کر غیر ملکی صحافیوں کی رسائی محدود کرتے رہے ہیں، لیکن ہر بار یہی سوال اٹھتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اور آزادی صحافت کے درمیان بیلنس کیسے قائم رکھا جائے۔ پاکستان کے معاملے میں یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پر اکثر فلسطین میں صحافیوں کے تحفظ اور آزادی صحافت کی حمایت کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں میڈیا ریسٹرکشنز پر بھی تنقید کرتا رہا ہے۔ اس لیے کرٹکس کہتے ہیں کہ اگر پاکستان انٹرنیشنل لیول پر آزاد صحافت کی حمایت کرتا ہے تو پھر یہی اصول ملک کے اندر بھی نظر آنے چاہیے۔ دوسری طرف حکومت کا موقف ہے کہ ہر ملک کو اپنی سیکیورٹی ضروریات کے مطابق فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ فارن جرنلسٹ کے لیے قواعد سخت ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ایک اب بڑی بحث کا حصہ بن چکے ہیں۔ ایک طرف ریاست نیشنل سیکیورٹی اور معلومات کے نظم و ضبط کی بات کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف صحافتی ادارے کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی اور آزاد رپورٹنگ بھی کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ آخرکار فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ پابندیاں واقعی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہیں یا پھر یہ پاکستان میں آزاد صحافت کے لیے ایک اور مشکل مرحلہ ثابت ہوں گی؟